بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاتم ابن عبداللہ بن سعد کے والد محترم بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ ان کی ماں نے ان کی پرورش کی۔ یہ خاتون بہت دولت مند ہوا کرتی تھیں۔ ان کی والدہ محترمہ بہت فراخ دل تھیں، جو اپنی تمام چیزیں سخاوت کر دیا کرتی تھیں۔ یہ بات ان کے بھائیوں کو سخت ناگوار گزرتی، لہٰذا انہوں نے ان کی سخاوت کی وجہ سے ان کا سارا تجارتی مال روک لیا اور ان کو 1 سال تک باندھی بنا کر رکھا۔ ان کے بھائیوں کی یہ سوچ تھی کہ ان کے مال و دولت کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب ان پہ برا وقت گزرے گا۔ جب ان کے بھائیوں کو یہ احساس ہوا کہ اب بہت وقت گزر چکا ہے، لہٰذا اس کو رہا کر دیا جائے، ان کے مال و دولت میں سے ان کو کچھ حصہ دے دیا گیا۔ ابھی ان حالات سے باہر آئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ ایک تنگ دست خاتون آپ کے پاس آئی اور اپنی تکلیف بیان کی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں یہ محسوس کر سکتی ہوں کہ جب میں مشکل میں تھی تو کیا بیتتی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنا سارا مال اس کو دے دیا، کیونکہ انہوں نے ایک قسم کھائی تھی کہ میں کسی سائل سے کوئی چیز نہ چھپاؤں گی۔ حاتم طائی کی والدہ محترمہ نے ان کی تربیت بھی اسی طرح سے کی، جس کا اثر ان کی زندگی پر بہت گہرا پڑا، کیونکہ حاتم طائی کی والدہ نے ان کو سخاوت کا دودھ پلا کر بڑا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ حاتم طائی جوان ہو کر بہت سخی بنا۔ یہ اپنے دادا کے پاس رہا کرتا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اپنا کھانا لے کر باہر نکل جایا کرتا۔ جب تک کوئی کھانے والا ساتھ نہ مل جائے تب تک تلاش میں گھومتا رہتا۔ اسی طرح اپنا کھانا شیئر کر کے کھایا کرتا۔ اگر کبھی کوئی بھوکا نہ ملے تو اپنا سارا کھانا پرندوں کو ڈال آیا کرتا۔ ان کے دادا کو اس کی یہ سخاوت ناپسند تھی، لہٰذا ان کے دادا نے اس کو اونٹوں کی نگرانی پر لگا دیا تاکہ یہ سارا دن کام کرے اور جب بھوکا ہو کر گھر واپس آئے تو گھر میں بیٹھ کر کھانا کھائے، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا۔ یاد رہے کہ حاتم طائی کوئی کہانی کا کردار نہیں، ایک حقیقی شخص ہے۔ یہ 6 صدی عیسوی میں طے قبیلے کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ یہ قبیلہ یمن میں آباد تھا۔ اپنی ماں کی تمام عادتیں حاتم طائی کی روح میں رچ بس گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حاتم طائی پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ اس کی سخاوت کے چرچے جگہ جگہ ہونے لگے۔ ایک دن عبید بن الاس اپنے قافلے کے ہمراہ آپ کے پاس سے ہوتے ہوئے گزرے اور آپ نے ان سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا تو حاتم طائی نے اپنے اونٹ کو ذبح کیا، جبکہ حاتم طائی ان لوگوں کو جانتا تک نہ تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنا تعارف کرایا تو اس نے تمام اونٹ ان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ تقریباً 300 لوگوں کا قافلہ تھا۔ اونٹ کا گوشت تقسیم کرنے کے بعد خوشی خوشی گھر واپس چل دیا اور جا کر اپنے دادا کو مبارکباد دی۔ آپ کے دادا کے پوچھنے پر جواب دیا کہ میں نے دائمی عزت کا ہار آپ کے گلے میں ڈال دیا ہے، اور پورا واقعہ اپنے دادا کو بیان کیا۔ جب دادا نے یہ سنا تو اس سے کہا کہ اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس طرح حاتم طائی کو گھر سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ حاتم طائی نے مسکرا کر کہا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں تنگ دستی میں لوگوں سے اجتناب کرتا ہوں اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے پاس ہو اور میں کسی سائل کی مدد نہ کروں۔ مجھے اس کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جب اس کے دادا نے یہ سب سنا تو اسے کہا کہ تو یہاں رہ، میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ اس طرح حاتم طائی کو گھر میں اکیلا چھوڑ دیا تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ اس کے ساتھ اس کے گھر والے نہیں ہیں۔ ابن العربی کے مطابق حاتم طائی زندگی کے ہر معاملات میں کامیاب رہا۔ جب وہ جنگ کرتا تو غالب آتا اور جب مقابلہ کرتا تو سبقت لے جایا کرتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حاتم طائی کی سخاوت بھی بڑھتی چلی گئی۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ حاتم طائی ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھلا دیتا۔ حاتم طائی نے نواز نامی عورت سے شادی کی، جبکہ اس کی دوسری شادی بادشاہ کی بیٹی معاویہ سے ہوئی۔ ان دونوں بیویوں سے اس کے 3 بچے پیدا ہوئے، جن کے نام عبید اللہ، صفانہ اور عادی رکھے گئے۔ ان لوگوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام قبول کر لیا۔ عرب میں جبل سمرہ کی چوٹی پر واقع ایک مقام ہوا کرتا تھا، جہاں حاکم آ کر رات کو آگ جلایا کرتا تاکہ رات کو گزرنے والے قافلوں کو راستے کی سمت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ اس طرح اس مقام کا نام حاتم طائی کا آتش دان پڑ گیا۔ یہ علاقہ آج بھی آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حاتم طائی کے قصے مشہور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ روم کے بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئے۔
کسی نے بادشاہ سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، حاتم طائی کے پاس نہایت ہی عمدہ نسلی گھوڑے ہیں، ایسے گھوڑے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ حاتم طائی کے قصے بادشاہ نے پہلے سے سن رکھے تھے، لہٰذا اس نے وزیر سے کہا کہ جب تک کسی کو آزما نہ لیا جائے تب تک کسی کے بھی بارے میں حتمی رائے قائم کرنا اس کی عقل کے خلاف ہے۔ اس نے وزیر کو حکم دیا کہ جا کر حاتم کی سخاوت کی صحیح معلومات حاصل کرو اور مجھ تک پہنچاؤ۔ اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اس سے جا کر کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کو سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اس پر وزیر نے بادشاہ سے عرض کیا، اس کے پاس سب سے تیز رفتار گھوڑا ہے جو اس کو بہت عزیز ہے۔ بادشاہ نے کچھ سوچنے کے بعد جواب دیا کہ جا کر تم مجھ سے وہ گھوڑا مانگ لو، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ وزیر اور اس کے ہمراہ چند لوگ راستہ طے کرتے ہوئے حاتم کے گھر پہنچے۔ اس وقت یہاں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ یہ تمام لوگ حاتم طائی کے یہاں مہمان ٹھہرے۔ موسم اتنا خراب ہو گیا تھا کہ باہر نکلنا ناممکن تھا۔ اس نے ان تمام لوگوں کو اپنے گھر پناہ دی اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے سب سے عزیز ترین گھوڑے کو ہی ذبح کر ڈالا اور رات کے کھانے میں ان لوگوں کے لیے لذیذ بھنا ہوا گوشت بنا کر ان لوگوں کو پیش کیا۔ کھانا کھانے کے بعد حاتم طائی نے ان لوگوں کو آرام کرنے کا کہا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو بارش تھم چکی تھی۔ وزیر نے حاتم طائی سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت چاہتے ہیں کہ آپ اپنا گھوڑا ان کو بطور تحفہ دے دیں۔ جب وزیر کی یہ بات حاتم نے سنی تو آپ نے جواب دیا، جس گھوڑے کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ گھوڑا تو میں نے رات کے کھانے کے انتظام کرنے کے لیے ذبح کر دیا۔ وزیر نے اس کا جواب دیا کہ آپ نے اسی گھوڑے کو کیوں ذبح کر ڈالا جو آپ کا سب سے عزیز گھوڑا تھا؟ جس پر حاتم نے جواب دیا کہ مہمانوں کے لیے اپنی سب سے محبوب چیز پیش کرنا سب سے زیادہ افضل ہے، لہٰذا میں نے اسی کے گوشت سے آپ کی مہمان نوازی کی۔ وزیر نے حاتم طائی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اب جب بادشاہ سلامت آپ کی سخاوت کا سنیں گے تو وہ بھی اس کے قائل ہو جائیں گے۔ حاتم اسی طرح لوگوں کی مدد کرتا رہا اور مال لوٹاتا رہا۔ 578 عیسوی میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد حاتم طائی کا بیٹا عادی طائی قبیلے کا حاکم بنا۔ یہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے اور اپنی قوم کے سردار تھے۔ اسی وجہ سے ان کی قوم اپنی پیداوار اور مال و غنیمت کا چوتھائی حصہ آپ کی نظر کیا کرتی تھی۔ آپ کی قوم عیسائی تھی اور مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ اس وجہ سے بھی بڑی مقبولیت کا حامل ہے کیونکہ آپ عیسائی تھے اور مسلمانوں کو اپنا رقیب سمجھا کرتے تھے۔ کیونکہ آپ سردار بھی تھے اس لیے آپ کی آنکھوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار کھٹکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یمن کے قبیلے نے ان لوگوں سے بغاوت کی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت علی یمن کے گورنر ہوا کرتے تھے۔ آپ نے اس بغاوت کو ختم کیا اور تمام قبیلوں کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینے بھیج دیا۔ حاتم طائی ایسے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوا کرتا تھا جس کی مثال زمانہ جاہلیت میں نہیں ملتی۔ وہ کم گو ہونے کے ساتھ ساتھ نرم دل انسان تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی صفانہ جب قیدیوں میں قید ہو کر آئی تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر رہائی کی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگی، میرا باپ قیدیوں کو آزاد کرتا تھا، حقوق کی حفاظت کرتا تھا، مہمان نواز تھا اور مصیبت زدہ کی پریشانی کو دور کرتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ یہ باتیں سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ یہ صفات مومن کی ہیں، تیرا باپ اگر مسلمان ہوتا تو ہم ضرور اس پر رحمت بھیجتے، اور فرمایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کا باپ اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ ان سب باتوں کا ان لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ عادی اور اس کی بہن دونوں مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔